السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل تک 9 امہات المومنین کا ذکر و اختصار کے ساتھ مکمل ہوا اور آج 10ویں ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام رملہ یا ہند بتایا جاتا ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام حبیبہ ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، جب ان کا پہلا نکاح ہوا عبید اللہ ابن حجش کے ساتھ تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، حبیبہ اس کا نام تھا۔ اسی مناسبت سے ام حبیبہ ان کی کنیت ہوئی اور اصل نام ان کا جو ہے وہ لوگوں نے چونکہ فراموش کر دیا، گویا کہ یا کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ جیسے اور لوگوں کے ساتھ ہوا، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہے، کہ کنیت سے مشہور ہوئی اور اصل نام جو ہے وہ دب گیا، چھپ گیا۔ تو ایسے یہ بھی ام حبیبہ کنیت سے جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی اور ان کا اصل نام دب گیا۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ہوتی ہے۔ چونکہ حضرت ابو سفیان نے بہت طویل عرصے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور اسلام کے خلاف جنگیں کی اور یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، لیکن اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے خاندان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ کتنی آپ کے اندر جو ہے وہ بہادری ہوگی، شجاعت ہوگی اور حق پسندی کا عالم کیا ہوگا کہ ان کے والد ابو سفیان جو ہے وہ بدر میں، احد میں، اسی طریقے سے خندق میں، یعنی اکثر جنگوں میں قوم کی قیادت ابو سفیان کر رہے ہیں، بڑے سخت تھے اسلام کے خلاف۔ لیکن حضرت ام حبیبہ تک جب اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے شروع دنوں میں قبول کر لیا اور ابتدائی ایام میں یہ مسلمان ہو گئی۔ یہ قدیم الاسلام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ آپ نے 2 امہات المومنین کا ذکر سنا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے، اس میں یہ تیسری ام المومنین حضرت ام حبیبہ، انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بہت تکلیف دی گئی آپ کو، اور چونکہ ام حبیبہ بیٹی تھی تو جناب ابو سفیان نے جو ہے وہ بیٹی کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی پریشر کیا، لیکن آپ نہیں مانی اور آپ نے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بھائیوں کو، سب کو چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کے ساتھ عبید اللہ ابن حجش، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا ان کا شوہر، اور ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اور جب
یہ تھی بڑی نیک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ آپ سن رہے ہیں کہ ازواج مطہرات تو سبھی حضور سے محبت کرتی تھی، یہ بھی بہت محبت فرماتی تھی، اور مگر امتحان کا وقت اس وقت بہت زیادہ امتحان سخت ہو جاتا ہے جب محبتوں کی راہ میں کوئی اپنا آ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس معاملے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال قائم کی، جیسے کہ جب آپ مدینہ منورہ آ گئی اور حضور علیہ السلام کے حرم محترم میں داخل ہو گئی، تو ایک دن ان کے والد ابو سفیان ان کے گھر آئے۔ انہوں نے باپ کو دیکھ کر کے اپنا بسترا سمیٹ لیا۔ جب بسترا سمیٹ لیا تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ جو بسترا آپ سمیٹ رہی ہیں تو کیا یہ بسترا میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ تو اس وقت ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے فرمایا تھا کہ ابو سفیان تو مشرک ہے اور یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، تو کوئی مشرک ناپاک میرے پاک نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ابو سفیان ناراض ہوئے آپ پر، اور ناراض ہو کر کے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کہنے لگے کہ میرے بعد جو ہے وہ تیرے اندر کوئی خیر نہ رہی اور میرے بعد تو برائی میں مبتلا ہو گئی، یعنی مجھ سے دور ہو کر تو برائی میں مبتلا ہو گئی۔ تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے باپ کی نہ پرواہ کرتے ہوئے فرمایا میں برائی میں مبتلا نہیں ہوئی بلکہ میں کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی۔ یہ جواب دیا تھا انہوں نے اپنے باپ کو، اور یقیناً یہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کو دیکھ کر بستر سمیٹنا اور دو بدو جواب دینا، یقیناً یہ بہت بڑی ایمانی جرات، ایمانی حمیت، ایمانی غیرت اور دین میں پختہ ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے بڑوں کو دیکھا گیا کہ آدمی باتیں تو بڑی عشق کی کرتا ہے، لیکن جب خود کا کوئی رشتہ دار باغی اسلام ہو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو آدمی وہاں پر نرم پڑ جاتا ہے، لیکن یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اور پھر صرف جو ہے وہ ابھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم عرض کریں گے کہ صرف باپ کے معاملے میں ہی نہیں، یہ ہر معاملے میں بڑی سخت تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سن لیتی تھی اس پر عمل کرنے میں بڑی سختی فرماتی تھی، اگرچہ وہ نفل ہی کی بات کیوں نہ ہو، نفل کے معاملے میں بھی آپ بڑی سختی فرماتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ جس نے رات و دن میں یعنی 24 گھنٹوں کے اندر 12 رکعتیں نفل جو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جب سنا اس دن کے بعد سے پوری زندگی کبھی انہوں نے جو ہے وہ 12 رکعتیں نفل ترک نہیں فرمائی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے لیے شوہر کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے باپ کے انتقال کے 3 دن کے بعد انہوں نے اپنے بدن پہ خوشبو ملی، اور خوشبو ملنے کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ خوشبو کی حاجت نہیں تھی، میں خوشبو ملنے کی مجھے حاجت نہیں تھی، کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے، لیکن خوشبو کی حاجت مجھے نہیں ہے، مگر آج خوشبو اس لیے مل رہی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ ارشاد فرمایا کہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے بیوی کو کہ بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے، بیوی کے سوا کسی کو میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ تو میں خوشبو اس لیے مل رہی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں سوگی نہیں ہوں اور میرا سوگ 3 دن کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ یہ اتنی سختی تھی آپ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے معاملے میں۔ اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے باپ کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ آپ بھی بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اور چونکہ ابو سفیان ایک رئیس اور بڑے مالدار کہلاتے تھے مکۃ المکرمہ کے اندر، تو رئیس کی بیٹی تھی، بڑی ناز و نعم میں پلی تھی، حسن بھی بہت تھا۔ حضرت ابو سفیان کہتے تھے کہ میری نگاہ میں عرب میں ام حبیبہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت عورت نہیں ہے، یہ حضرت ابو سفیان کہا کرتے تھے۔ اللہ نے حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، اور خاص طور پر جو آپ کی بڑی چیز ہے کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ آپ کے اندر بڑا عظیم تھا۔
آپ کا شوہر جو ہے وہ عبید اللہ ابن حجش یہ مسلمان ہوا۔ اس کے بعد جب مکۃ المکرمہ کے اندر بہت زیادہ ظلم عام ہو گیا مسلمانوں پر اور بہت ستایا جانے لگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی طرف صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ 87 صحابہ اور 17 خواتین حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، ان میں جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ اور ان کا شوہر بھی تھا۔ لیکن جب یہ لوگ حبشہ گئے تو چونکہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا تو اور وہ عیسائی تھا، تو ان کا شوہر عبید اللہ ابن حجش نجاشی سے متاثر ہو کر اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ عبید اللہ ابن حجش نے نجاشی کے عیسائیت سے متاثر ہو کر اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس دن وہ عیسائی ہوا اس رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بڑی بدترین اس کی شکل ہے۔ صبح کو میں نے سوچا تھا خواب بیان کروں گی، لیکن جب صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ عیسائی ہو گیا، اور اس نے بہت دباؤ بنایا حضرت ام حبیبہ پر کہ ام حبیبہ کسی طرح سے وہ بھی عیسائیت قبول کر لے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے جو ہے وہ عیسائیت قبول نہیں کی، شوہر کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر وہ چونکہ عیسائیت کے نام پہ شراب پینے لگا اور وہ غلط راستے پر چلا گیا، اور شراب ہی میں دھت ہو کر کے اس کی یعنی وہ مرتد ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ خدا کا کرنا یہ کہ وہ جس نجاشی سے متاثر ہو کر کے عیسائیت اس نے قبول کی تھی، اسی نجاشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کی، اور حضرت نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، حبشہ کا بادشاہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جس وقت وہ مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد تو حالات ہی بدل گئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کی اطلاع دی گئی تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی عدت کے دن پورے کر لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا خیال تھا کہ ایک تو یہ کہ ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر دیار غیر میں ہجرت کیا ام حبیبہ نے۔ ایک ہی شوہر کا ایک سہارا تھا، وہ بھی مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے وہ مر بھی گیا، اب وہ اکیلی ہو گئی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی پر اور بے سہارگی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی اس طرح فرمائی کہ ان کو آقا علیہ السلام نے نکاح کا پیغام دیا، اس طرح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ خط جو ہے وہ شاہ حبشہ نجاشی کو پہنچا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی سے کہا کہ ام حبیبہ جو وہاں پر ہے حبشہ میں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ ان کو جو ہے میری طرف سے نکاح کا پیغام دیں، اور اگر وہ نکاح کا پیغام قبول کر لیں تو آپ میرے وکیل کی حیثیت سے نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت نجاشی تک یہ جب خط پہنچا تو نجاشی نے اپنی درباری کنیز کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھیجا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے شاہ حبشہ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ قبول کر لیں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے۔ تو اس وقت حضرت ام حبیبہ یہ بات سن کر اتنی خوش ہوئی اور اتنی مسرور ہوئی آپ کہ آپ کے ہاتھوں میں جو کنگن تھے سونے کے وہ اتارا، اور پیر کے پازیب اور ہاتھوں کے جو چھلے تھے وہ سب اتار کر کے اس کنیز کو دے دیا، اور اس کنیز کو دینے کے بعد اپنے ماموزاد بھائی حضرت خالد بن سعید بن العاص کو اپنا وکیل مقرر کیا اور نجاشی کے دربار میں بھیجا، اور پھر شاہ حبشہ نے جو اس وقت صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے ان سب کو دربار میں طلب کیا۔ وہاں پر حضرت سیدنا مولائے کائنات کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے وہاں، تو حضرت جعفر ابن ابو طالب
حضرت سیدنا جعفر طیار کو بھی بلایا اور سارے صحابہ جو وہاں تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت نجاشی نے خود جو ہے وہ خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وکیل کی حیثیت سے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اپنی طرف سے مہر بھی ادا کیا، اور مہر جو تھا وہ بڑا قیمتی تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر بہت زیادہ قیمتی تھا اور بڑا مہنگا تھا، اس لیے کہ 400 دینار حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر مقرر ہوا، اور نجاشی نے اپنی طرف سے، چونکہ انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی تھی، تو اپنی طرف سے ادا کیا۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، تو عام طور پر اکثر و بیشتر امہات المومنین کے مہر کا جو تذکرہ آتا ہے وہ 400 درہم آتا ہے، یعنی 400 چاندی کے سکے، لیکن حضرت ام المومنین ام حبیبہ کا جو مہر تھا وہ 400 دینار تھے، یعنی سونے کے سکے۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا، اور جناب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے مہر بھی ادا کیا، اور اس کے بعد جب نکاح کی تقریب ختم ہو گئی تو صحابہ کرام بہت خوش تھے، اٹھ کر کے جانے لگے، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ سنت تو یہ ہے کہ ضیافت کا اہتمام کیا جائے، تو اس لیے میں نے آپ لوگ کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ اور جناب نجاشی نے پھر سارے صحابہ کرام کو کھلایا پلایا، اور اس کے بعد جب سب لوگ دعوت سے جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اب آپ کو مدینہ منورہ جانا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا، یعنی ہجرت کو بھی ابھی 6 سال ہو چکے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بھیجنے کے لیے حضرت ام حبیبہ سے عرضی کی، کیونکہ ام المومنین ہو چکی تھی۔ بلکہ حضرت ام حبیبہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ خواب میں مجھے کوئی ام المومنین کہہ کے پکار رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوئی تھی، حالانکہ پھر میرے خواب کی تعبیر پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیا۔ پھر جب وہ کنیز آئیں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنیز سے کہا کہ جو ہے وہ میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتی ہوں، لیکن فی الحال میرے پاس اب نہیں ہے۔ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا، نجاشی کو پتہ چلا تو اس نے مجھے اس سے بڑھ کر تحفہ دیا اور کہا کہ ام المومنین سے کچھ نہ لینا، بلکہ یہ سب بھی ان کو واپس کر دو۔ نجاشی کی جو بیویاں تھیں سب نے حضرت ام المومنین کو تحفے تحائف پیش کیے، خوشبو پیش کی، اور اس کے بعد شاہ حبشہ نجاشی نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کو جو ہے وہ مدینہ منورہ بھیجنے کی تیاری شروع کر دی۔ اور جب آپ جا رہی تھی مدینہ منورہ تو وہی کنیز ام المومنین سے بار بار کہتی تھی کہ جب آپ حضور کے پاس پہنچے تو بس اب میری اجرت اور یہ میرا جو میں نے آپ کو وہ نکاح کا پیغام لا کر پہنچایا تھا اس پر سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، اور کہنا کہ میں نے بھی آپ پر جو ہے وہ ایمان لایا ہے اور آپ کا دین میں نے قبول کر لیا ہے، اور حضور سے میرے لیے دعا کے لیے کہنا، یہ بہت بڑا آپ کا احسان ہوگا۔ اور پھر بعد میں ان جانے تک بار بار کہتی تھی دیکھو بھول نہ جانا، بھول نہ جانا۔ تو حضرت ام حبیبہ نے پھر بعد میں ان کا ذکر بھی کیا، حضور وہ سن کے مسکرائے بھی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ تو پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کو حضرت نجاشی نے بحری جہاز سے، یعنی پانی کے جہاز سے حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ روانہ کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ تاریخ میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ پانی کے جہاز سے جہاں تک بھی وہ جا سکتا ہوگا اس دور کے حساب سے، تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جعفر طیار اور بھی بہت سارے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جس وقت یہ قافلہ حبشہ سے ام المومنین کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا، انہی دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے جو ہے وہ تشریف لائے تھے مدینہ منورہ۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ حضرت صفیہ اور حضرت ام حبیبہ یہ دونوں کے نکاح کی مدت قریب قریب ہے، یا بلکہ یہ دونوں کے حرم نبوی میں آنے کی مدت قریب قریب ہے۔ تو خیبر سے حضور آئے تھے، بہت خوش بھی تھے
کیونکہ یہودیت کا بہت زیادہ ان کا فتنہ جو تھا وہ دبا دیا گیا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی کہ حبشہ سے ام المومنین بھی آئی ہے، حضرت جعفر طیار بھی آئے ہیں، کیونکہ حضرت جعفر ابن ابو طالب جو تھے وہ چہرے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے، بہت مشابہت تھی حضرت جعفر کی۔ تو جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ حضور جو وہ وفد آیا ہے، جو قافلہ آیا ہے حبشہ سے، ان میں ام المومنین بھی ہے، فلاں فلاں بھی ہے اور حضرت جعفر بھی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت جعفر سے ملاقات کی اور ان کو سینے سے لگا کے کہا کہ جعفر تم مجھ سے صورت اور سیرت میں بہت مشابہ ہو، اور میں خیبر فتح کر کے آ رہا ہوں اور اسی وقت تو تم حبشہ سے آ رہے ہو۔ میں اتنا خوش ہوا تمہاری آمد پر کہ میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ مجھے خیبر فتح کرنے پہ زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ بہرحال پھر ام المومنین حضرت ام حبیبہ جب حرم نبوی میں آ گئی اور اس کی اطلاع مکۃ المکرمہ میں پہنچی کہ ام حبیبہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور حضور کے نکاح میں یہ آ گئی ہیں، اور جب ابو سفیان تک یہ اطلاع پہنچی کہ ان کی بیٹی کا شوہر مرتد ہوا اور پھر وہ چھوڑ گیا، اور ام حبیبہ کو اس نے جب وہ بہت دباؤ کیا عیسائی ہونے پہ لیکن وہ نہیں ہوئی، شوہر کو بھی چھوڑ دیا، اکیلی رہ گئی دیار غیر میں، پھر حضور علیہ السلام نے ان پہ تالیف قلبی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور ان کو اتنی عزت بڑھا دی، تو حضرت ابو سفیان کے دل سے پھر وہ جو نفرتیں اور جو عداوتیں تھیں وہ کم ہوتی چلی گئی۔ ویسے جب حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی کہ محبوب ان قریب اللہ آپ کے دشمنوں کے دل سے آپ کی دشمنی کو ختم فرما دے گا اور ان کے اور آپ کے درمیان محبت اور مودت پیدا فرما دے گا۔ تو چونکہ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد آیت نازل ہوئی ہے تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں دشمن سے مراد یا دشمنوں سے مراد ابو سفیان یا ان جیسے لوگ تھے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دھیرے دھیرے ان کے دل سے نفرت ختم فرما دی، اور ابو سفیان کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ ہماری بیٹی کے ان حالات میں حضور نے نکاح فرمایا اور ان کو شرف بخشا، تو ابو سفیان نے ایک جملہ کہا تھا کہ محمد عربی وہ ہیں جن سے کوئی جیت نہیں سکتا اور کوئی ان کی ناک نہیں کاٹ سکتا، یعنی ناک کاٹنے سے مراد جب وہ یعنی ان کو معاذ اللہ کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، یعنی کہ ناک کٹنا ایک محاورہ ہے ذلیل کرنا، تو کہا کہ ان کی کوئی ناک نہیں کاٹ سکتا، یعنی ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی بنیاد پر یہ اعلان کیا تھا کہ جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کی بنیاد تھی اور بڑی حکمتیں بھی تھی اس میں۔ پھر بعد میں یہ اعلان کے بعد ابو سفیان کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ فتح مکہ کے دن وہ اور ان کی بیوی اور ان کے بہت سارے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے۔ یہاں پر رک کر صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ ابو سفیان اور ان جیسے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جنگیں کی ہے اس ایمان لانے سے قبل، اب جب وہ ایمان لا چکے تو چونکہ حضور علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کی جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد معاف کر دیتا ہے۔ تو بس میری گزارش یہی ہے کہ جس بھی صحابی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ ایمان لانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا یا جو کچھ بھی کیا تھا، اور جب وہ ایمان لا چکے اور ان کا ایمان لانا ثابت ہو گیا تو اب ہم پر حضور علیہ السلام کے غلام ہونے کی، امتی ہونے کی اور ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب کوئی حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو چکے تو اب جب بھی ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ہمیشہ خیر کے ساتھ کیا جائے گا،
بے ادبی نہیں کی جائے گی، ان پہ طعنہ زنی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ شرف صحابیت یہ بہت 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 بڑا شرف ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ زندگی میں حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں خواب میں، لیکن صحابہ کرام نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھا ہے، لیکن یہی کہ جو ایمان پر دیکھے اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہو، ان لوگوں کا وہ صحابی ہے، اور ان کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہونا چاہیے اور کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، صلاح اور فلاح ہے، ورنہ اگر ہم نے کسی بھی صحابی کو جو وہ بے ادبی کی یا ان پہ طعنہ کسا یا ان کے لیے دل میں بغض ہی رکھا تو ایمان پر خاتمے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ آج کل لوگ اس معاملے میں بڑے بے باک ہیں کہ لوگ بے باکی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو برا کہا، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، اللہ کی اور سارے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو تو خیر سے کرو، اور اگر خیر سے نہیں ذکر کر سکتے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کم سے کم خاموشی اختیار کر لو، اسی میں عافیت ہے۔ تو حضرت ابو سفیان جو ہے وہ والد ہیں حضرت ام حبیبہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ انہوں نے بعد میں جو ہے وہ کئی جنگوں میں حصہ بھی لیا، اور پھر چونکہ ذکر حضرت ام حبیبہ کا چل رہا تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے جو ہے وہ کم و بیش 77 سال یا 74 سال گزار کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ پردہ فرما گئی۔ مدینہ منورہ میں 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد جو ہے حضرت ام حبیبہ ایک تاریخی قول کے مطابق حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں دفن کی گئی۔ حضرت مولا کائنات کے گھر میں، جو ان کا گھر تھا مدینہ طیبہ میں، اس میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ یعنی الاستیاب کی روایت کے مطابق جو ہے آپ کو ازواج مطہرات کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو مولا کائنات کے گھر میں دفن کیا گیا۔ اور اس کے راوی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مرتبہ کام کرنے کے لیے کھدائی کی گئی، تو وہاں کھدائی کے درمیان ایک کتبہ نکلا، اس کتبے پہ لکھا تھا کہ یہ قبر جو ہے وہ رملہ بنت ابو سفیان کی ہے، اور یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے رملہ اور بنت ابو سفیان۔ تو یہ امام زین العابدین روایت کر رہے ہیں کہ کتبہ نکلا، تو پھر ہم نے جو ہے وہ بعد میں اس کتبے کو وہیں پر رکھ دیا، دفن کروا دیا۔ یہاں پر امام زین العابدین پاک کی یہ روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر کتبہ لگانا یہ بھی گویا کہ دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ اگر اس وقت کتبہ نہ لگایا گیا ہوتا تو یہ کتبہ پھر نکلتا کیسے؟ تو اور چونکہ امام زین العابدین کا دور بہت دور کا نہیں ہے، بلکہ حضرت امام زین العابدین تو تابعی ہیں اور خود خاندان نبوت کے فرد بھی ہیں، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گھر آپ کو ملا اور پھر آپ اس میں رہے۔ ممکن ہے کہ شاید گھر کا کچھ حصہ اس میں قبر شریف رہی ہوگی، اور کچھ حصے میں جو ہے وہ بعد میں دیوار بنا کر کے رہنے وغیرہ کا معاملہ رہا ہوگا، اور پھر کچھ دیوار کی مرمت یا کھدائی کے درمیان وہ کتبہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جملہ امہات المومنین کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی خطا لغزش ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیل معاف فرمائیں،
اور ہم پر حضور اکرم اور ان کی ازواج مطہرات کے فیوز و برکات کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائیں، اور اللہ ان کے صدقے میں، حضور کے چہیتے پیاروں کے صدقے میں اور پنجتن پاک کے خلفائے راشدین کے صدقہ و طفیل مسلمانوں پر اور پوری قوم پر، پوری دنیا پر جو بلا جو وبا آئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس بلا سے، اس وبا سے سب کو نکال دے، اور اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ساری زندگی کے معمولات بحال ہو جائیں، کاروبار کھل جائیں، عبادت گاہیں ہماری کھل جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ غریب پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔